الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ترجمان الکتاب چینل۔ آج کی نشست میں ہم 3 اہم مسائل پر گفتگو کریں گے: اکابر دیوبند کا مسلک اور ان کا صحیح موقف، دعا میں بحق فلاں کہنے کا شرعی حکم، اور توفیق کی دعا مانگنے کی حقیقت۔ یہ سب ہم انشاءاللہ پیش کریں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل از مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ کی روشنی میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اکابر دیوبند کا مسلک۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین ایسے شخص کے بارے میں جو ایک مسجد کا امام ہے اور درس قرآن کریم بھی دیتا ہے؟ مسجد علماء دیوبند کے منتسبین کی تھی اور اس امام صاحب کو بھی ایک دیوبندی ہونے کی حیثیت سے رکھا گیا تھا، مگر ان کے خیالات یہ ہے: نمبر 1، سورہ یوسف کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کی بحث میں زلیخا کے متعلق کہا کہ وہ زانیہ، بدکارہ اور کافرہ تھی۔ بعض شرکائے درس نے جب عرض کیا کہ فلاں فلاں تفسیر میں لکھا ہے کہ نکاح ہوا تھا، مثلا معارف القرآن میں، تو فرمانے لگے کہ جنہوں نے لکھا ہے وہ بھی ایمان لعنتی ہے۔ نمبر 2، تبلیغی جماعت کی سخت مخالفت کرتا ہے، جماعت کو مسجد میں ٹھہرنے نہیں دیتا ہے، اور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے متعلق کہا کہ وہ مشرک مر گیا، اور گالی دے کر کہا کہ اس نے تبلیغی نصاب میں گند اور شرک بر دیا ہے۔ تبلیغی نصاب کی توہین کرتے ہوئے اس کو کتابڑی شتابڑی کے نام سے یاد کرتا ہے۔ نمبر 3، بعض اکابرین علماء دیوبند مثلا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اور حضرت محدث العصر مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ یہ حضرات مشرک تھے اور حالت شرک ہی میں مرے ہیں۔ نمبر 4، وسیلہ بالذوات الفاضلہ مثلا انبیاء کرام علیہم السلام اور صلحاء امت کو شرک اور کفر کہتا ہے، اور جو کوئی کسی بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگے اس کو مشرک کہتا ہے۔ نمبر 5، انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات برزخی فی القبور کا انکار کرتا ہے اور قائلین حیات علماء دیوبند کو مشرک کہتا ہے۔ نمبر 6، سماع موتیٰ کے قائلین کو بھی مشرک کہتا ہے۔ نمبر 7، اپنے رائے کے متعلق کہتا ہے کہ وہ آخری اور حتمی ہے، میں کسی اور عالم حتیٰ کہ اپنے اساتذہ تک کو بھی نہیں مانتا ہوں۔ اب اہل محلہ اشتعال میں ہے کہ ایسے آدمی کو ہم امام نہیں رکھیں گے۔ اب اس سلسلے میں آپ سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہے۔ نمبر 1، کیا ایسا آدمی اہل سنت والجماعت میں سے ہے؟ نمبر 2، کیا ایسا آدمی دیوبندی کہلائے گا؟ نمبر 3، کیا ایسے آدمی کو مستقل امام رکھنا اور اس کے پیچھے نمازیں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 4، آیا وہ آدمی عامی کفر کے حکم کا مستحق ہوگا اور اس کی بیوی مطلقہ ہوگی؟ جواب: سوال میں جن صاحب کے نظریات درج کیے گئے ہیں، اگر وہ واقعی ان نظریات کا حامل ہے تو یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، کیونکہ کسی مسلمان کو، خصوصاً کسی مسلم الثبوت عالم اور بزرگ کو بھی ایمان لعنتی اور مشرک جیسے الفاظ کے ساتھ یاد کرنا عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ وسیلہ بالوجہ المشروع کے اہل سنت قائل ہے، اسی طرح اہل سنت والجماعت حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات فی القبور کو مانتے ہیں، اور سماع موتیٰ صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور سے مختلف فیہ چلا آ رہا ہے، اس لیے سماع موتیٰ کے قائلین کو مشرک کہنا گویا نعوذ باللہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو مشرک قرار دینا ہے، نعوذ باللہ من الزغی والضلال۔ الغرض، اس شخص کے نظریات روافض و خوارج کا سرقہ ہے، اس لیے اہل سنت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ نمبر 2، حضرات اکابر دیوبند بھی اہل سنت ہی کا ایک مکتبہ فکر ہے، جو کتاب و سنت پر عامل، حنفیت کا شارح، سنت کا داعی، بدعت کا ماحی، ناموسی صحابہ کا علم بردار اور حضرات اولیاء اللہ کا کفش بردار ہے، لہٰذا جو شخص اہل سنت سے منحرف ہو وہ دیوبندی نہیں ہو سکتا۔ اکابر دیوبند کے نظریات زیر بحث مسائل میں وہ ہے جو المحنت علی المفنت میں ہمارے شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا الحاج الحافظ الحجۃ الثقہ الامین السیدی خلیل احمد سہارنپوری ثم مہاجر مدنی قدس سرہ نے قلم بند فرمائے ہیں، اور اس پر ہمارے تمام اکابر کے دستخط اور تصدیقات ہے۔ جو شخص اس رسالے کے مندرجات سے متفق نہیں وہ دیوبندی نہیں۔ ہمارے اکابر دیوبند واقعتاً اس شعر کا مصداق تھے: در کف جام شریعت در کف سندان عشق،
ہر ہو سنا کہ نہ دانت جامو سندان باختن۔ نمبر 3، چونکہ یہ شخص طائفہ منصورہ اہل سنت سے منحرف ہے، اس لیے اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں، اور یہ اس لائق نہیں کہ اس کو امام بنایا جائے۔ اہل محلہ کا فرض ہے کہ اس کو امامت کے منصب سے معزول کر دے۔ نمبر 4، تکفیر کے مسئلے میں یہ ناکارہ احتیاط کرتا ہے، اس لیے اس شخص کو توبہ و انابت کا اور اہل حق سے وابستگی کا مشورہ دیتا ہے۔ اس شخص کا اصل مرض خودرائی ہے، جس کی طرف سوال کے جز نمبر 7 میں ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اپنی رائے کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ آخری اور حتمی ہے، میں کسی اور عالم کو حتیٰ کہ اپنے اساتذہ تک کو نہیں مانتا۔ یہی خودرائی اکثر اہل علم کے ضلال و انحراف کا سبب بنتی ہے۔ خوارج و روافض سے لے کر دور حاضر کے کجرو لوگوں کو اسی خودرائی نے ورطہ حیرت میں ڈالا ہے۔ اس لیے جو شخص صراط مستقیم پر چلنے اور راہ ہدایت پر مرنے کا متمنی ہو، اس کو لازم ہے کہ اپنی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے اکابر کے علم و تقوی پر اعتماد کرے کہ یہ حضرات علم و معرفت، فہم و بصیرت، صلاح و تقوی اور اتباع شریعت میں ہم سے بدرجہ فائق تھے۔ واللہ اعلم۔ بحق فلاں دعا کرنے کا شرعی حکم۔ سوال: بحق فلاں اور بحرمت فلاں دعا کرنا کیسا ہے؟ کیا قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ جواب: بحق فلاں اور بحرمت فلاں کے ساتھ دعا کرنا بھی توسل ہی کی ایک صورت ہے، اس لیے ان الفاظ سے دعا کرنا جائز اور حضرات مشائخ کا معمول ہے۔ حسن حسین اور حزب العظم معصورہ دعاؤں کے مجموعے ہیں۔ ان میں بعض روایات میں بحق السائلین علیک فإن للسائل علیک حقا وغیرہ الفاظ منقول ہے، جن سے اس کے جواز و استحسان پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ ہماری فقہی کتابوں میں اس کو مکروہ لکھا ہے۔ اس کی توجیہ بھی میں اختلاف امت اور صراط مستقیم میں کر چکا ہوں۔ توفیق کی دعا مانگنے کی حقیقت۔ سوال: توفیق کی تشریح فرما دیجیے۔ دعاؤں میں اکثر خدا سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ فلاں کام کرنے کی توفیق دے۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، مگر وہ صرف دعا ہی پر اکتفا کرتا ہے اور دوسروں سے یہ کہتا ہے کہ جب توفیق ہوگی تب سے میں نماز شروع کروں گا۔ اس سلسلے میں وضاحت فرما دیجیے تاکہ ہمارے بھائیوں کی آنکھوں پر پڑا ہوا توفیق کا پردہ اتر جائے۔ جواب: توفیق کے معنی ہے کسی کار خیر کے اسباب من جانب اللہ مہیا ہو جانا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرما رکھی ہے اور نماز پڑھنے سے کوئی مانع اس کے لیے موجود نہیں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ صرف توفیق کی دعا کرتا ہے، وہ در حقیقت سچے دل سے دعا نہیں کرتا بلکہ نعوذ باللہ دعا کا مذاق اڑاتا ہے۔ ورنہ اگر وہ واقعی اخلاص سے دعا کرتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ نماز سے محروم رہتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے جانا کہ اکابر دیوبند کا مسلک کیا تھا، بحق فلاں کہہ کر دعا کرنا کیسا ہے اور توفیق کی دعا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مستند کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل سے اخذ کی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور مزید مستند علمی باتوں کے لیے ہمارے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔